بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان خنجر کی طرح گھسے ہوئے ہیں سینوں میں پی ڈی ایم کے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اس وقت مسلم لیگ نون والوں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بٹن دبائیں، ایسا سوئچ دبائیں کہ یہ 15-16 دن جو آخر کے بچے ہوئے ہیں نا، یہ نکلیں اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کرسی سے ہٹے اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ اس حد تک وہ پریشان ہیں ان سے، اور عطا تارڑ اپنی پریس کانفرنسز کے اندر اپنے سینئر ترین جج جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو گڈ ٹو سی یو والا بندہ کہتے ہیں۔ کیا ایک جو سینئر ترین جسٹس ہے پاکستان کا، کیا اس کو اس طریقے سے پکارنا چاہیے؟ کیا ان کو اس طریقے کے لقبات دینے چاہیے؟ حالانکہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہی چیف جسٹس ہے جس نے عمران خان کے ڈیسیجن کو ریورس کر کے ان لوگوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا، جس کے اندر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی۔ لیکن وہ چیز یہ بھول چکے ہیں، کیونکہ اس وقت فیصلہ تھا ان کے مطلب کا اور اب فیصلہ ہے ان کے مطلب کے خلاف۔ اچھا، اب یہ جو 15-16 دن جو رہ گئے ہیں نا، اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے فہرست منگوا لی ہے ان چیزوں کی کہ جن سے نیب کی ترامیم سے کس نے فائدہ اٹھایا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے یار کہ فائدہ کس نے نہیں اٹھایا۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ فائدہ کس نے نہیں اٹھایا۔ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا ان ترامیم سے؟ کیونکہ یہ لوگ آئے اقتدار میں صرف اور صرف اپنے کیسز کو معاف کروانے کے لیے تھے۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ تو اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ پہلے میرے کو عمران خان پہ بڑا غصہ تھا کہ خان صاحب آپ بلا وجہ کہتے رہتے ہیں، وہ تو این آر او مانگتے ہی نہیں ہیں آپ سے۔ لیکن آج وہ اپنے جتنے بھی تجزیے ان کے اندر وہ واضح طور پر اس بات کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں غلط تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کری کہ میں غلط تھا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود آگے خود این آر او دیا، اور این آر او انہوں نے کیسے دیا کہ نیب کے اندر ترامیم کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک فیکٹری بنا دی تھی، اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے لیے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو قانون ساز کی فیکٹری بنا دی تھی، ایک کے بعد ایک قانون پاس، ایک کے بعد ایک قانون پاس، ایک کے بعد ایک قانون پاس۔ جس چیز کے اندر ان کو نظر آتا تھا کہ جی اس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اگلے دن صبح میں وہ قانون میں ترامیم ہو گئی جی، اور جیسے ہی ترامیم ہوتی تھی وہ کیس ان کے حق میں ہو جاتا تھا، اور پھر یہ بڑے فخر سے چوڑے ہو کے میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ دیکھیں جی آج آئین اور قانون کی جیت ہو گئی۔ ارے سرکار، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آئین اور قانون کی جیت، اور آئین اس وقت کہاں چلا گیا تھا جس وقت عمران خان نے کے پی کے کی اور پنجاب کی گورنمنٹ تحلیل کری تھی 90 روز کے اندر الیکشن کی۔ اس ٹائم تو اسحاق ڈار صاحب بڑے چیخ کے اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے تھے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا تو کیا ہو گیا۔ یہاں پر قانون اٹھا کے آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے تاریخ دی کہ جی اس تاریخ کو آپ نے آ کے الیکشن کروانے، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس بات کے اوپر حامی نہیں بھری، اور الٹا مولانا صاحب اپنا دھرنا لے کے اسلام آباد سپریم کورٹ پہ انہوں نے جا کے چڑھائی کر دی کہ جی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو عمران خان کو فیور دے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ تو سر عام چیف صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز ٹرینڈ کر رہی ہیں ان کی۔ عطا تارڑ صاحب اسمبلی کے اندر انگلی دکھاتے ہیں، ایک ہاتھ سے انگلی دکھا رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے قانون کی کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر ان کو قانون کا کوئی تحفظ یاد نہیں آتا، وہاں پہ ان کو کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ جہاں ان کے مطلب کے خلاف بات ہوتی ہے وہیں آئین اور قانون کے خلاف ورزیاں ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ خود جو کریں وہ کریں، لیکن اگر ان کے مطلب سے ہٹ کے کوئی بات آ جائے تو وہ جی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب جبکہ چیف صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے، اب اگلے 15 دن تک یہ اس حد تک ان کے خلاف باتیں کریں گے کہ جی انہوں نے صرف عمران خان کو بچانے کے لیے، لاڈلے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کے سارے کام کریں۔ حالانکہ اب یہ آئین کی ترامیم اور آئین کے خلاف بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا، سب سے پہلے جو انہوں نے آئین میں ترامیم کری تھی اس کی صرف اور صرف بیسک وجہ یہ تھی کہ اپنا مال بچانا تھا، اور نیب کی ترامیم ہوتے ہی سب سے پہلے جیسے ہی ترامیم کمپلیٹ ہوئیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کری ترامیم کی، ٹی ٹی کیس ختم، پاناما لیکس ختم، اور 1100 ارب روپے کے جو کیسز تھے ان کے خلاف وہ سب کے سب کیسز ختم ہو گئے۔ اور ختم بھی کیوں نہ ہوتے، کیونکہ ترامیم انہوں نے ایسی کری ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور جب کیس جاتا تھا کورٹ میں اور جب جج صاحب پوچھتے تھے نیب والوں سے، وہ کہتے تھے سر جی نئی ترامیم کی وجہ سے ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں رہا اب اس کیس کے اندر، وہ دائرہ اختیار ہی ختم کر دیے ان کے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی یہ بری ہو گئے اس کیس سے کیونکہ دائرہ اختیار نہیں ہے تو بری،
اور پھر اس کے بعد آ کے کہتے تھے جی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے جی، دیکھیں آج ہمارے کو سرخرو کر دیا اللہ نے۔ اور یہ اللہ نے سرخرو نہیں کرا آپ کو، یہ آپ کے اپنے وکیل اور آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے آپ داخل ہوئے ہیں چور دروازے سے، یہ اس پارلیمنٹ کی مہربانی اور اپنے وکیلوں کی مہربانی اور اپنے آپ کو جو آپ نے NRO دیا، یہ اس کی مہربانی کی وجہ سے آپ سرخرو ہوئے ہیں۔ ویسے تو ٹوٹل 4 ترامیم ہوئی ہیں نیب کے اندر۔ پہلی ترمیم پہلے سیکشن کے اندر انہوں نے یہ کرا کہ اپنے آپ کو اپنے سارے کیسز کو انہوں نے ختم کروایا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ فیز یہ لے کر آئے ترامیم کا، اس کے اندر کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان اینڈ کمپنی جتنے بھی تھے ان کو رگڑا دینا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے کیسز کو سامنے رکھا اور اس حساب سے پھر نیب کے قانونوں میں دوبارہ سے ترامیم کی گئیں کہ اب ان کے خلاف وہ جو دائرہ اختیار تھا، ہمارے کیسز ہو گئے ختم، اب ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اندر وہ دائرہ اختیار کو واپس اس لیول پہ لے کے جانا جن کے اندر ان کے خلاف کیسز مضبوط ہو اور ان کو میکسیمم سزا مل سکے۔ دوسرا جو فیز تھا اس ترمیم کا وہ یہ فیز تھا۔ اچھا، چیف صاحب نے ایک اور فہرست بھی طلب کری ہے، انہوں نے کہا کہ جی کہ نیب ترمیم کے بعد کون کون سے کیسز جو تھے وہ عدالتوں سے واپس ہوئے ہیں اس کی بھی ذرا فہرست منگوا لیں۔ اب اگر یہ فہرست آ جاتی ہے چیف صاحب کے سامنے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، پھر تو ہو جائے گا جی کمال، کیونکہ وہ فہرست اتنی لمبی ہوگی کیونکہ سارے کیس معاف ہو گئے، کوئی ایک کیس ہی نہیں بچا، کوئی ایک کیس جسے کہتے ہیں نا، کوئی آدھا کیس بھی نہیں بچا، سارے کے سارے سب کے ہی کیس معاف ہو گئے۔ کوئی ہوتا نا کہ جی کہ کوئی ایک آدھ کیس رہ گیا سمجھ میں آتا، لیکن یہاں تو سارے کے سارے کیسز ہی معاف ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے دودھ بالکل سفید وائٹ صاف ستھرا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے سارے گناہوں کو بالکل صاف ستھرا کر دیا جی۔ اور ابھی آخری جو کیس لگا ہوا تھا وہ مریم نواز کا تھا، وہ تھا شمیم شوگر مل کا کیس۔ اس کے اندر نیب نے درخواست دائر کری تھی ان کی ضمانت خارج ہونے کی، اس میں بھی کیا ہوا، اس میں جو ترامیم تھی اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ اس کیس سے بھی بری ہو گئیں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ چیف صاحب نے وفاقی حکومت کے وکیل سے سوال پوچھا کہ ایسی کون سی شکیں ہیں جو نیب کے پرانے نیب کے جو ترامیم تھیں اس کے اندر وہ ختم نہیں ہوئیں، اور اس بات کا جو ہے وہ بڑا سمپل سا جواب ہے، وہ ساری شکیں ختم کر دی گئیں جس سے مسلم لیگ نون اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو نقصان تھا، وہ ساری کی ساری شکیں ختم کر دی گئیں اور وہ ساری کی ساری شکیں ان میں ڈال دی گئیں، اس سے عمران خان، تحریک انصاف اور ان کا ساتھ دینے والے تمام لوگوں پر شکنجہ ٹائٹ کیا جا سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔